27ویں آئینی ترمیم طاقت کے نئے کھیل کی کہانی۔ پاکستان کی سیاست ایک بار پھر اس موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں آئین، اقتدار اور اداروں کے درمیان طاقت کا توازن ایک نئے امتحان سے گزرنے والا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم بظاہر ایک تکنیکی اصلاح مگر حقیقت میں پاکستان کے سیاسی اور ادارہ جاتی مستقبل کی بنیادوں کو بدلنے والی تجویز قرار دی جا رہی ہے۔ یہ ترمیم صرف الفاظ یا دفعات کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک ایسا آئینی خاکہ ہے جو ریاست کے سب سے طاقتور ستونوں فوج، عدلیہ اور وفاق کے درمیان طاقت کی لکیر کو نئی شکل دے سکتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو پاکستان کا 1973 کا آئین ملک کی جمہوری روح کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس آئین کے بعد اب تک 26 ترامیم ہو چکی ہیں اور ہر ترمیم نے کسی نہ کسی ادارے کے کردار کو یا تو محدود کیا یا وسعت دی۔ 18ویں ترمیم نے صوبوں کو مضبوط کیا، 21ویں ترمیم نے فوجی عدالتوں کو آئینی کور دیا اور اب 27ویں ترمیم کو اس سلسلے کی سب سے متنازع اور حساس کڑی سمجھا جا رہا ہے۔ اس ترمیم کے تحت سب سے بڑی اور بنیادی تبدیلی فوج کے ڈھانچے میں تجویز کی گئی ہے۔ آرٹیکل 243 جو فوج کے کنٹرول اور کمانڈ سے متعلق ہے، اس میں ترمیم کے بعد ایک نیا عہدہ چیف آف ڈیفنس فورسز متعارف کرایا جائے گا۔ یہ نیا منصب ملک کی تینوں افواج یعنی بری، بحری اور فضائیہ کے سربراہوں سے بالاتر ہوگا۔ یوں موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ یہ قدم بظاہر عسکری ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے مگر ناقدین کے مطابق یہ فوجی ادارے کے اندر طاقت کو مزید مرکزیت دینے کا عمل ہے جو مستقبل میں سیاسی اور سول اداروں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ترمیم کا دوسرا اہم پہلو عدلیہ سے متعلق ہے۔ مسودے کے مطابق ایک نئی آئینی عدالت قائم کرنے کی تجویز ہے جو آئینی نوعیت کے مقدمات سن سکے گا۔ اب ارادہ ہے ایک ایسی عدالت قائم کرنے کا جس کو نام دیا گیا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ یہ ترمیم یہ کہتی ہے کہ پہلا چیف جسٹس اور پہلے جج اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے وزیر اعظم مقرر کریں گے، وہ نام دیں گے اور صدر ان ناموں کی توثیق کریں گے، نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ اس عدالت کے قیام سے سپریم کورٹ کے کئی اختیارات کم ہو جائیں گے اور آئین کی تشریح کے معاملات اب ایک الگ عدالت کے دائرے میں آ جائیں گے۔ بظاہر اس اقدام کا مقصد عدالتی بوجھ کم کرنا بتایا جا رہا ہے مگر اصل خدشہ یہ ہے کہ اس سے سپریم کورٹ کی آزاد حیثیت متاثر ہوگی اور عدالتی فیصلوں پر غیر محسوس دباؤ بڑھ جائے گا۔ تیسرا بڑا پہلو صوبوں کے مالیاتی اور انتظامی اختیارات سے متعلق ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو تعلیم، صحت، معدنی وسائل اور ترقیاتی فنڈز جیسے کئی شعبوں میں خود مختاری حاصل ہوئی۔ اب 27ویں ترمیم میں بعض تجاویز ایسی ہیں جو اس خود مختاری کو محدود کرنے کے مترادف سمجھی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق نیشنل فنانس کمیشن ایوارڈ کے طریقہ کار میں تبدیلی، وفاق کو بعض شعبوں میں دوبارہ اختیار دینے اور صوبائی کابینہ کی تشکیل کے دائرہ کار کو بڑھانے کی تجاویز شامل ہے۔ ناقدین کہتے ہیں اگر یہ ترامیم منظور ہو گئی تو چھوٹے صوبے خاص طور پر بلوچستان اور سندھ ایک بار پھر مرکز کے رحم و کرم پر آ جائیں گے۔ اس ترمیم میں صدر مملکت کے عہدے سے متعلق بھی ایک غیر معمولی تجویز شامل ہے یعنی عمر بھر کی آئینی استثناء، یعنی اگر کوئی شخص صدر رہ چکا ہے تو وہ اپنی مدت صدارت کے دوران کیے گئے کسی فیصلے پر کبھی بھی عدالت میں جواب دہ نہیں ہوگا۔ صدر کو تاحیات استثناء دے دیا گیا ہے قانونی عمل سے۔ یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں رہ سکتا، کوئی فوجی کارروائی نہیں ہو سکتی تمام عمر کے لیے۔ یہ تجویز بظاہر صدر کے وقار کے تحفظ کے لیے ہے مگر یہ آئینی مساوات کے اصول کے برخلاف مانی جا رہی ہے کیونکہ ریاست کے کسی بھی عہدیدار کو قانون سے بالاتر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سب تو وہ نکات ہیں جو ظاہر کیے گئے ہیں مگر اصل سوال یہ ہے کہ یہ ترمیم کیوں اور کس وقت لائی جا رہی ہے۔ کیا یہ محض ادارہ جاتی اصلاحات ہیں یا طاقت کے لیے نئے توازن کی تشکیل؟ کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے پاکستان میں ایک نیا آئینی نظام بنایا جا رہا ہے جس میں سول حکومت اور پارلیمنٹ کا کردار ثانوی جبکہ عسکری اور عدالتی اداروں کا کردار مرکزی ہو جائے گا۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی آئین میں بڑی ترامیم ہوئی ان کا اثر صرف اداروں تک محدود نہیں رہا بلکہ براہ راست عوام تک پہنچا۔ 18ویں ترمیم نے صوبائی نظام کو بدلا، 21ویں نے عدالتی دائرہ کار پر اثر ڈالا اور اب 27ویں ترمیم
اگر اپنی موجودہ شکل میں منظور ہو گئی تو یہ طاقت کے پورے ڈھانچے کو اثر نو ترتیب دے سکتی ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ، دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے سربراہ باہر ملک میں بیٹھ کے، باکو میں بیٹھ کے وہ اپروول کرا رہا ہے۔ اس ترمیم کو ہم باکو ترمیم کہتے ہیں۔ اس باکو ترمیم کو، اس صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے، عوام نہیں مانتے۔ یہ ترمیم اگر پروسیس ہو جائے گی اور اس ایوان سے یہ اپروو ہو کے چلی جائے گی، میں سمجھتا ہوں اور ہم سارے یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جمہوریت برائے نام رہ جائے گی۔ دوسری طرف حکومت کا موقف ہے کہ یہ ترمیم وقت کی ضرورت ہے۔ ایک مضبوط دفاعی ڈھانچہ، مؤثر عدالتی نظام اور تیز فیصلہ سازی یہی وہ چیز ہے جو جدید ریاستوں کو فعال بناتی ہیں۔ حکومتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد نہ صرف اداروں میں ہم آئینگی بڑھے گی بلکہ آئین کے اندر وہ خلا بھی پر ہوگا جو پچھلی ترامیم کے بعد باقی رہ گیا تھا۔ یہ اگر اسی اس میں ہو جاتا، اسی اس میں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کنسنسس کریٹ کی جا سکتی تھی۔ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کی حمایت میں ہے، یہ کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اور آئینی ماہرین اس مسودے کو طاقت کے ارتکاز کی جانب ایک خطرناک قدم قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان کا آئین بنیادی طور پر اختیارات کی تقسیم پر قائم ہے۔ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، عدلیہ اس کی تشریح کرتی ہے اور فوج اس پر عمل درآمد کو یقینی بناتی ہے۔ اگر کسی ایک ستون کو آئینی طور پر برتری دے دی گئی تو نظام جمہوریت کی بنیادیں ہل سکتی ہیں۔ اس وقت اسلام آباد میں بڑی سیاسی جماعتیں، آئینی ماہرین اور سول سوسائٹیز اس معاملے پر تقسیم ہیں۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، محمود خان اچکزئی، سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس، سردار لطیف کھوسہ اور مصطفیٰ نواز کھوکر جیسے رہنما اس ترمیم کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ ایک مصنوعی نظام قائم کیا ہے، قانون کا، عدالت کا، جو طاقت کے تابع ہے، جو جبر کے تابع ہے۔ ہمارے سامنے ایک ایسا نظام کھڑا کر دیا ہے جو ایک اندھی کھائی ہے۔ آپ اس میں چھلانگ مار کر غرق ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ آپ کو انصاف مہیا کرے، عدل مہیا کرے، ہماری جو شاندار روایات ہیں، اسلامی روایات ہیں، ان کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ ہو تو ایسا نہیں ہوگا، بھول جائیے۔ ان کا موقف ہے کہ اگر یہ بل بغیر عوامی مشاورت کے منظور کیا گیا تو یہ 1973 کے آئینی ڈھانچے پر براہ راست حملہ ہوگا۔ یہ بحث اب پارلیمنٹ سے نکل کر گلی کوچوں اور عوامی گفتگو تک پہنچ چکی ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ آئینی ترامیم واقعی ملک کو مضبوط کرے گی یا طاقت کو چند ہاتھوں میں مرکوز کرنے کا ایک اور بہانہ ہے؟ کیا عدلیہ آزاد رہ سکے گی؟ کیا صوبے اپنی خود مختاری برقرار رکھ پائیں گے؟ اور کیا عوام کو معلوم ہے کہ آئین میں ایک دفعہ کی جانے والی تبدیلی آنے والے نسلوں کے نظام حکمرانی کو بدل دیتی ہے؟ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر آئینی تبدیلی اپنے ساتھ ایک نیا بحران لے کر آئی ہے۔ یہ 27ویں ترمیم بھی شاید اسی تاریخ کا نیا باب ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اقتدار کا اصل سرچشمہ عوام ہے یا ادارے۔ کیا ہم ایک ایسی ریاست کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں قانون اداروں کے تابع ہو جائے یا ایک ایسے پاکستان کی طرف جہاں ادارے قانون کے تابع ہوں؟ یہ سوال اب صرف ماہرین قانون کے نہیں بلکہ ہر شہری کے ہیں، کیونکہ جب آئین بدلتا ہے تو صرف الفاظ نہیں، لوگوں کی تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ مزید ایسی معلوماتی سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں لفظ ڈیجیٹل۔